الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج بات کریں گے میت کو دفن کرنے کے آداب۔ جنازے کی ادائیگی کے بعد اب میت کو قبر میں دفن کرنا ہے۔ قبر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نارمل قبر جو ہمارے اور آپ کے یہاں چلتا ہے، باکس نما، اس میں میت کو ڈالتے ہیں، اوپر سے پٹرا وغیرہ رکھ دیتے ہیں، بانس وغیرہ رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے لحد، جس کو بگلی قبر کہتے ہیں۔ قبر کھودا جاتا ہے اور قبر کھودنے کے بعد قبلہ کے جانب اس کو اتنا کھودا جاتا ہے کہ میت کو لٹایا جا سکے۔ اس میں میت کو لٹا دیا جاتا ہے اور کچی اینٹوں کے ذریعہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر جو باقی حصہ بچتا ہے اس میں مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ تو دونوں طرح کی قبریں ہوتی ہیں، جس طرح کی قبریں ہو کوئی حرج نہیں ہے، نارمل قبر بھی بنا سکتے ہیں، لحد بھی بنا سکتے ہیں۔ میت کو جب قبر کے اندر ڈالیں گے تو ڈالتے وقت ایک دعا ہے۔ اکثر دیکھا ہے میں نے قبرستان میں میت کو قبر میں ڈالتے وقت اس دعا کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ لوگ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں ہے کہ ڈالتے وقت کیا پڑھنا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ سننے کو ملتا ہے جیسے ہی ڈالنے لگتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جبکہ وہاں لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی نہیں۔ ابو داؤد کے حوالے سے حدیث ہے کہ میت کو جب ڈالا جائے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، شروع اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں، یہی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق یہ عمل کر رہے ہیں، یہی شریعت کا حکم ہے کہ میت کو ڈالتے وقت جو ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھی جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ قبر میں جو اتریں گے کوئی بھی اتر سکتا ہے، قریبی لوگ اگر اترتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو محرم غیر محرم کا وہاں پر سوال نہیں ہے، کوئی بھی اتر کر کے میت کو قبر کے اندر ڈال سکتا ہے۔ اچھا، میت کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہوتا ہے۔ اکا دکا جن کو جانکاری ہوتی ہے یا جن کو رہنمائی کی جاتی ہے تو عمل کرتے ہیں، نہیں تو نہیں۔ یہ میت اور شادی کا موقع ایسا موقع ہوتا ہے کہ کوئی مولوی کوئی مفتی کا کوئی نہیں سنتا ہے۔ وہ جو خالو ابا بولیں گے، جو پھوپھا بولیں گے، جو رشتہ دار بولیں گے، جو اپنے لوگ بولیں گے، وہ حاوی رہتے ہیں۔ ایسا ہوگا تو ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، خاندان سے چلا آ رہا ہے، وہ کسی کی نہیں سنیں گے۔ شادی اور میت ایسا موقع ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، لوگوں کو بھی مشقت میں ڈال دیتے ہیں۔ اب بھائی جہاں لوگوں کو سہولت ہو وہیں دفن کرنا چاہیے۔ آپ کو ڈورنڈا میں سہولت ہے تو وہاں دفن کیجیے، کانٹا ٹولی میں سہولت ہے تو وہاں دفن کیجیے، راتو روڈ میں سہولت ہے تو وہاں دفن کیجیے۔ نہیں، خاندان والے راتو روڈ گئے تو راتو ہی روڈ جانا ہے۔ اب راتو روڈ کی دوری مان لیجیے ابھی روزہ کا موسم ہے، اب کہیں قریب دیکھ کر کے نزدیکی میں کوئی قبرستان ہے تو وہاں دفن کر دیجیے۔ نہیں تو اماں بولی ہے کہ خاندان والے سب وہیں ہیں تو وہیں جائے گا، تو کیا خاندان والے وہاں آپس میں بات تھوڑی نہ کریں گے؟ ایک ہمارے جاننے والے تھے، بیچارے انتقال کر گئے، زندگی میں بول رہے تھے کہ دیکھو میرا انتقال ہوگا تو ہم کو ڈورنڈا ہی قبرستان لے جانا۔ جب انتقال ہو گیا تو ان کے گھر والوں سے ہم لوگوں نے بات کیا تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا، کہا کہ نہیں وہ جائے گا تو راتو روڈ ہی جائے گا، وہاں نہیں جائے گا۔ تو یہ سہولت بھی دیکھنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں کہ ابا اور بھائی اور اماں وہیں ہیں تو وہیں جانا ہے، لیکن اکثر لوگوں کا مزاج ہی ہے، مانتے ہی نہیں، اس چیز کو ماننے پر تیار ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال میت کو اتارنے میں جو ہے محرم غیر محرم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی اتر سکتا ہے۔ میت کو اچھا اتارنے والا مسئلہ بتا رہے تھے کہ کیسے اتارا جائے۔
उतारने का जो तरीका है वो पायताने, जो पैर होता है, इधर जो होता है सर होता है उत्तर के जानिब, ये हो गया दक्षिण। ये उत्तर दक्षिण में बड़ा कन्फ्यूज़न हमको होता है, ये उत्तर है ये दक्षिण है। तो पैर के जानिब से मैयत को इस तरीके से ले जाए और पैर के जानिब से उसको ऐसे डाला जाए सर की तरफ। अक्सर आमतौर पर क्या होता है ना, वो किनारे ले जाते हैं, इस किनारे या उस किनारे, और उसके बाद मैयत को कमर बल्ला लगा करके, वो कमर में कपड़ा लगा करके उसको डाल दिया जाता है। अक्सर ऐसा होता है। तो अगर कोई दिक्कत और दुश्वारी है, मान लीजिए कि उधर मैयत रखने की जगह नहीं है और काफ़ी दुश्वारी है, या खाई है या गड्ढा है, और उधर से पैर के जानिब से दाखिल नहीं कर सकते हैं, तो आप दाएं बाएं किसी तरफ से भी दाखिल कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सुन्नत का एहतमाम होना चाहिए। अगर पैर के जानिब जगह है, चारपाई रखने का सहूलत है, तो उधर रखिए और उसके बाद वहाँ से उठाइए, उठा करके ऐसे करके डालिए कब्रिस्तान में पायताने के जानिब से। ये बहुत अहम चीज़ है और इस पर अमल होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद कब्र को बंद करेंगे। बंद करने का तरीका मैंने बताया। कब्र में लेटाना कैसे है मैयत को, वो मुस्तहब है कि उनका चेहरा जो है किबला की तरफ कर दिया जाए, बल्कि किबला की तरफ करने के बजाय मुस्तहब यही है कि उसको दाहिने करवट कर दिया जाए। जो कब्र है, कब्र में उसको सटा करके ऐसा लेटाया जाए कि करवट थोड़ा सा दाहिने तरफ हो जाए, चेहरा दाहिने जानिब हो जाए। अगर किसी वजह से नहीं भी हो पाता है तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है और बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मुस्तहब है, बेहतर है कि उनके चेहरे को किबला की तरफ और करवट जो है उसको कर दिया जाए। उसके बाद जो है पटरा वगैरह डाल करके या बांस वगैरह डाल करके उसमें मिट्टी देना है। मिट्टी देने का तरीका क्या है, 3 लप मिट्टी डालना है, 3 लप मिट्टी डालना है। मसनून यही है इब्न माजा के हवाले से, 3 लप। आराम से जो है मिट्टी लीजिए और मिट्टी लेकर के जो है बिस्मिल्लाह पढ़िए और बिस्मिल्लाह कह करके 3 लप, एक मरतबा बिस्मिल्लाह कहना है और 3 लप देना है। यहाँ पर एक आम रिवायत मशहूर है, मुस्नद अहमद के हवाले से है, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम। ज़ोर ज़ोर से लोग बोलते हैं, चिल्लाते भी हैं, आवाज़ भी लगाते हैं, लेकिन इस रिवायत के ताल्लुक़ से अक्सर मुहद्दिसीन ने इसको सख्त से सख्त ज़ईफ़ कहा है। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने भी इसको ज़ईफ़ कहा है कि रिवायत ज़ईफ़ है। इसलिए मिट्टी देते वक्त मिन्हा खलक़नाकुम फ़ीहा नुईदुकुम ना पढ़ करके सिर्फ बिस्मिल्लाह कह करके जो है मिट्टी दी जाए। मिट्टी देते वक्त ध्यान रहे कि जब कब्र को जो है हम बनाएंगे तो वो एक बालिश से ऊंचा नहीं होना चाहिए। एक बालिश इसको कहते हैं, एक बालिश तो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जितनी मिट्टी है वो सब के सब उसमें डाल देते हैं, चाहे जितना ऊंचा हो जाए। तो ये दुरुस्त तरीका नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो कब्र जितने ऊंचे कब्र हैं सबको बराबर कर दो, एक बालिश कब्र रहने। नबी ने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया। और उनको कोहान की तरह बनाया जाए, ऊँट के कोहान की तरह, इधर डाउन, पीछे भी डाउन और बीच में ऊंचा, ऊँट के कोहान की तरह जो है उसको कब्र को बनाया जाए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है उनकी साबित कदमी के लिए दुआ करते हुए निकलना है। हम लोग इतनी तेजी में रहते हैं कि मिट्टी देने के बाद उनके हक में एक जुमला दुआ भी नहीं कहते, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए उस वक्त तुम दुआ करो, इसलिए कि वो वक्त बड़ा नाजुक होता है। मुनकर नकीर आते हैं और उनको कब्र में उठा करके बैठा देते हैं और सवाल करते हैं, इसलिए वहाँ से निकलते हुए दुआ करो कि अल्लाह इस बंदे को कामयाब कर दे, इनके सवाल जवाब को आसान कर दे, इनको जो है साबित कदमी अता कर दे, इनको सवाल और जवाब देने में जो है इनको साबित कदमी अता कर दे, और इनके साथ आसानी का मामला, अपनी ज़ुबान में जो आप दुआ कर सकते हैं उनके लिए दुआ करते हुए निकलिए। हाँ, ये बात याद रहे, इज्तिमाई तौर पर दुआ दुरुस्त नहीं है, ये साबित नहीं है। अब कब्रों में जो है वो सब जमा होकर के दुआ करने लगते हैं एक आदमी, और सारे लोग आमीन आमीन कहने लगते हैं, तो इस तरह का सबूत नहीं मिलता है। इसलिए इज्तिमाइयत तो है, लेकिन दुआ इनफरादियत है, दुआ अपने अपने तौर पर, वो भी ऐसे ही हाथ उठा करके भी वहाँ नहीं करना है, ठीक है, ऐसी दुआ करते हुए जो है मिट्टी दे करके दुआ करते हुए वहाँ से निकल जाना है, इज्तिमाई दुआ नहीं है। जनाजा और दफन अगर ये दोनों काम कर देते हैं तो कोई मामूली सवाब नहीं है, इतना बड़ा सवाब है। इसकी फजीलत, इसकी अहमियत को अगर आदमी दिमाग में बैठा ले तो कोई जनाजा और कोई दफन मिट्टी देना नहीं छोड़ेगा।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی جنازے کے ساتھ چلتا ہے، جا کر کے جنازے کی نماز بھی پڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ تدفین میں مٹی میں بھی شامل ہوتا ہے، 2 قیرات اس کو ثواب ملتا ہے۔ 1 قیرات کتنا ہوتا معلوم ہے؟ صفا کی یہ جو ہے احد کی جو پہاڑی ہے، احد کی پہاڑی 7.5 کلومیٹر کی لمبائی ہے، اور اونچائی آپ دیکھ لیجیے جو حج اور عمرہ میں جاتے ہیں، تو 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر، تو 2 قیرات۔ اگر کوئی جنازہ صرف پڑھتا ہے اور وہ مٹی نہیں دیتا ہے تو اس کو 1 قیرات ملے گا، لیکن جنازہ پڑھنے کے بعد اگر وہ مٹی دیتا ہے تو 2 قیرات، اور 2 قیرات کا ثواب کتنا ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن ایسا جو ہے ہمیں اور آپ کو جانا چاہیے، ثواب کی نیت سے جانا چاہیے، نہیں کہ یار فلانا رشتہ دار ہے نہیں جائیں گے تو کیا کہے گا، چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا کم سے کم چہرہ تو دکھا لیں گے، چہرہ دکھا لیں گے، جنازہ پڑھ کر کے مٹی نہیں دیں گے تو نکل لیں گے دائیں بائیں سے، تو ایسے میں ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کی نیت سے جانا ہوگا کہ مجھے ثواب ملے گا۔ تو اس طرح جو ہے پختہ کرنا بھی درست نہیں ہے، قبرستان کو پختہ نہیں کیا جاتا ہے، پختہ نہیں کیا جائے گا، پختہ کرنا یہ حرام ہے۔ اور جو کتبہ لگاتے ہیں، کتبہ سمجھتے ہیں جو سر کے پاس بورڈ لگاتے ہیں، الحاج فلاں سید عبد الغفور اور فلاں اور فلاں، یہ بورڈ اور کتبہ لگاتے ہیں، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ کیوں لگاتے ہیں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ کی جو شخصیت تھی، آپ جس مقام میں تھے، جس پوزیشن میں تھے، ختم ہو گئے، آپ چلے گئے، مٹی میں مل گئے، اب نام لکھ کر کے اور کتبہ لگا کر کے دنیا کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کہیں دیکھیں صحابہ کرام کی قبروں میں، آپ بقیع قبرستان جائیں گے کہیں نہیں ملے گا آپ کو کتبہ، کہیں نہیں آپ کو پختہ قبر نہیں آپ کو ملے گا۔ تو اس طریقے سے قبرستان کی زیارت جو ہے کرنا جائز ہے۔ اچھا، مرد بھی زیارت کر سکتے ہیں، عورتیں بھی زیارت کر سکتی ہیں، لیکن عورتوں کو کثرت سے نہیں جانا چاہیے، اس کا دل کمزور ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی اگر قبر کی زیارت کریں تو کون سی دعا پڑھیں؟ تو قبرستان جانے کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں، جو قبرستان جانے کی دعا ہے وہ دعا سکھاتے ہیں۔ تو قبرستان کی زیارت کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ قبروں کے پاس جا کر کے مانگنا نہیں، وہ شرک ہے، قبر والوں سے مانگنا نہیں ہے، یہ شرک ہے، اور یہ شرک اکبر ہے۔ قبرستان جانے کا مقصد آخرت یاد آئے، موت یاد آئے، ہاں آپ کے اندر تقوی، ڈر پیدا ہو۔ اچھا آدمی قبرستان جانے کے بعد ہل جاتا ہے، بھائی صاحب دہل جاتا اس کا دل۔ کسی آدمی کو بولو رات کی تاریکی میں تنہائی میں قبرستان چلا جائے، بڑا سے بڑا کلیجہ والا گھبرائے گا وہ قبرستان جاتے۔ وہ جگہ ایسی ہے، وہ مقام ایسا ہے، عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے، ہنسی اور مذاق کرنے کی جگہ نہیں ہے، کھیل تماشا کی جگہ نہیں ہے۔ دھاڑے مار مار کر کے صحابہ روتے تھے، اللہ کے نبی قبرستان میں پہنچتے تھے اور موت کو یاد کر کے تذکرہ کر کے اللہ کے نبی زار و خطار رونے لگتے تھے، صحابہ تو دھاڑے مار مار کر کے رونے لگتے تھے۔ یہ صحابہ کا یہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنن ترمذی کے حوالے سے حدیث ہے کہ قبرستان جب جاتے تھے تو آپ اتنے روتے تھے کہ آپ کی داڑھیاں تر ہو جاتی تھی، بھیگ جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ عثمان جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، اتنے نہیں روتے، یہاں اتنے کیوں روتے ہو؟ کہتے تھے کہ یہ پہلی منزل ہے، اس پہلی منزل میں جو کامیاب ہو گیا وہ آگے کی منزل میں کامیاب ہو جائے گا، اور اس منزل میں جو ناکام ہو جائے گا وہ آگے کی منزل میں ناکام ہو جائے گا۔ پتہ نہیں عثمان اس منزل میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ عثمان غنی جن کو دنیا میں جنت کی گارنٹی ایسی ملی تھی، کہا تھا اللہ کے نبی نے عثمان آج کے بعد اگر کوئی نیکی نہیں کرے گا پھر بھی تو جنت کے اندر جائے گا۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کا تقوی یہ تھا کہ قبرستان جاتے تھے تو اس قدر ہوتے تھے۔ قبرستان جانے کی دعا اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہے، تو دعا یاد کرنا چاہیے۔ قبرستان کی زیارت کرتے ہوئے جو ہے جائیں اور وہاں جا کر کے یہ دعا پڑھیں۔ اچھا، وہاں جا کر کے اکثر لوگ دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کا جو طریقہ ہے کیا ہے؟ دعا کر سکتے ہیں قبرستان میں جا کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان گئے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا۔ تو دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قبرستان میں جا کر کے دعا کرنا چاہیں تو قبلہ کے رخ کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھائیے اور دعا کیجیے، سب کے لیے دعا کیجیے، اپنے والدین کے لیے، دادا دادی کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے جو ایمان کی حالت میں فوت ہوئے سب کے لیے دعا کیجیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ابا کے قبر کے پاس گئے، سرہانے کے پاس کھڑے ہو گئے اور ابا کے لیے دعا کرنے لگے، یہ طریقہ غلط۔ قبرستان جائیے اور قبلہ کے رخ کی طرف کھڑے ہو کر کے ابا کو بھی یاد کیجیے، اماں کو بھی یاد کیجیے، دادا کو بھی یاد کیجیے، سب کو قبرستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں، مومن مرد عورت ہے، سب کے لیے دعا کیجیے، یہ طریقہ درست ہے۔ اور قبر کی طرف، قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنا یہ درست
نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قبرستان میں ایک عمل ہم سے اور آپ سے یہ ہوتا ہے کہ جوتے چپل پہن کر کے جہاں تہاں گھس جاتے ہیں، قبروں پر بھی چڑھ جاتے ہیں۔ یہ قبروں کا احترام کرنے کا حکم ہے کہ قبروں کا احترام کرو، قبر پر جوتے چپل پہن کر کے مت چڑھو، بلکہ قبروں کے درمیان بین یعنی قبروں کے آس پاس جو ہے جوتے چپل پہن کر کے بھی نہ چلو۔ جہاں تک احتیاط کر سکتے ہو احتیاط کرو۔ ہاں اگر راستہ دشوار ہے، کانٹا ہے، پتھر ہے، آپ کے پیر میں تکلیف ہے، بغیر چپل کے آپ جا نہیں سکتے، بغیر جوتا کے آپ جا نہیں سکتے ہیں، تو جائیے، آپ کے لیے عذر ہے، جھاڑی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مان لیجیے کہ ابھی تو ایسا ہے کہ روڈ بنا دیا ہے، راستہ بنا ہوا ہے، آپ چل سکتے ہیں، قبر کے پاس آپ بنا چپل جوتے کے جا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، تو ایسے ہی کرنا چاہیے، بلا جھجھک ایک دم سوٹ بوٹ کے ساتھ اسمارٹ بن کر کے ایک دم قبر پر چڑھ کر کے جا کر کے مٹی دیتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ احترام کیجئے اور قبرستان میں جا کر کے عاجزی اور انکساری اختیار کیجئے اور اپنے اندر تقوی پیدا کیجئے اور ان آداب کا لحاظ کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان آداب پر عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔